کے دیدار کی خاطر آقا دن رات تڑپا ہوں میں، دیدار کی خاطر آقا دن رات تڑپا ہوں میں، دیدار کی خاطر آقا دن رات تڑپا ہوں میں، دن رات تڑپتا ہوں میں، ایک بار نظر آ جاؤ، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، آ جاؤ سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، میرے آقا سرکار مدینہ، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے ایک بار نظر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ایک بار نظر آ جاؤ سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، ایک بار نظر آ جاؤ، سرکار مدینے والے، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اس کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اس کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، امداد کرو اب اس کی، اس پر بھی کرم فرماؤ اس پر بھی کرم فرماؤ، سرکار مدینے والے، 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 الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اس کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی کی، الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اسی الطاف گدائے در ہے امداد کرو اب اس کی، اس پر بھی کرم فرماؤ اس پر بھی کرم فرماؤ، سرکار مدینے والے، اس پر بھی کرم فرماؤ، سرکار مدینے والے، سرکار مدینے والے، سرکار مدینے والے، سرکار مدینے والے، ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام تو جب آپ دیکھتے ہیں قرآن کو تب بھی آپ سوچتے ہیں قرآن میں جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، جو اس کا جو معیار ہے، اس کا ادبی معیار اتنا اونچا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنی ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ملتا ہے اس میں آپ کو۔ پھر آپ جب سوچتے ہیں نیچر کے بارے میں، خدا کے کریشن کے بارے میں، تو بہت بڑا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا خدا جس نے اس کو بنایا۔ میں کہوں کہ معرفت ایک سائنس آف گاڈ ہے، معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے معرفت، وہ سائنس آف گاڈ ہے۔ تو آپ گاڈ پر سوچتے ہیں، خدا کی کتاب پر سوچتے ہیں،
نیچر پر سوچتے ہیں، اس یونیورس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہی سورس ہے معرفت کا، یہی سوچ ہے معرفت کا، یہ سورس ہے معرفت کا۔ میں تو جب چیزوں کو دیکھتا ہوں، جیسے گھاس کو دیکھتا ہوں، درخت کو دیکھتا ہوں، ریور کو دیکھتا ہوں، پہاڑ کو دیکھتا ہوں، ستاروں کو دیکھتا ہوں، تو عجیب احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے، فائنل ماڈل۔ کسی چیز کا بھی کوئی دوسرا ماڈل آپ سوچ نہیں سکتے، ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے، چاہے ایک مچھلی ہو، چاہے ایک چڑیا ہو، چاہے ایک ٹائیگر ہو۔ اتنی ورائٹی ہے کہ آپ گر نہیں سکتے اس کو۔ تو اب اس میں کتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ خدا کی کتنا زیادہ طاقت ہے، اس کی خدا کی قدرت، خدا کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ اتنی انگنت ورائٹی خدا نے بنا ڈالی، ہر ورائٹی جو اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ تو اس طرح سے معرفت کراتی ہے، فزیکل ایکسرسائز سے معرفت نہیں آتی ہے۔ پھر ایک بات دیکھیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر وہ چیز رکھ دی، نہیں خدا انسان کے نیچر میں خدا کا شعور رکھ دیا، کانشسنس، یعنی گاڈ کانشسنس جو ہے وہ انسان کے نیچر میں انٹرووون ہے۔ تو یوں کہیے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، نیچر کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو یہ کہاں سے ہوگا کہ معرفت دس اپنی انفولڈنگ کا نام، معرفت جو ہے وہ خود اپنی انفولڈنگ کا نام، خدا کا شعور، جنت کا شعور، ساری حقیقتیں جو ریئلٹیز ہیں ان کا شعور، ایک لفظ میں گاڈ کانشسنس، وہ آدمی اندر ڈال دیا خدا نے۔ تو آلریڈی ہے، ہر آدمی اس کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی نیچر کو انفولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹ از انفولڈنگ اوور اون نیچر۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سچائی یا معرفت جو ہے اپنے نیچر کو انفولڈ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ سب کچھ آتا ہے کیسے؟ تفکر سے، تدبر سے، سوچنے سے۔ یہ تھنکنگ جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا سورس ہے۔ تھنکنگ، اپنے اوپر سوچنا، نیچر کو لے کر سوچنا، اور سارا آس پاس جو کچھ ہے اس پر لے کر سوچنا، جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے اس میں تدبر اور تفکر۔ تو یہ معرفت کا یہی ذریعہ ہے۔ معرفت کا ذریعہ کوئی مسٹیریس نہیں ہے۔ معرفت جو ہے وہ سائنس آف گاڈ ہے، سائنس آف ٹروتھ ہے۔ جس طرح سے دوسری سائنسز کو آپ پڑھتے ہیں، دوسری سائنسز میں آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سائنس آف گاڈ میں بھی آپ اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے۔ آپ کو سائنس آف گاڈ میں بھی آپ کو اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے۔ اور دیکھیے مائنڈ اتنا کیپیسٹی مائنڈ کی ہے، انلمیٹڈ کیپیسٹی مائنڈ کی ہے۔ مائنڈ کی جو کیپیسٹی ہے انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ۔ تو خدا کو کنسیو کرنا صرف ہیومن مائنڈ کے بس میں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ تو انسان کا جو مائنڈ ہے اس میں خدا نے انلمیٹڈ کیپیسٹی دی ہے، اتھا کیپیسٹی۔ تو یہی اتھا مائنڈ ہے، یہی خدا کو کنسیو کر سکتا ہے، یہ خدا کو ویژولائز کر سکتا ہے، یہ خدا کو ریئلائز کر سکتا ہے،
یہ خدا کو ڈسکور کر سکتا ہے. اسی کو خدا کی معرفت مل سکتی ہے اور کسی کو نہیں مل سکتی. کوئی درخت، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی ٹائیگر، کوئی ایلیفینٹ، کوئی خدا کو ڈسکور نہیں کر سکتا، خدا کو ریئلائز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے پاس یہ مائنڈ نہیں ہے. یہ مائنڈ صرف انسان کے پاس ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی خدا کی بلیسنگ ہے کہ انسان کو خدا نے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے خالق کو ریئلائز کر سکے بغیر دیکھے ہوئے. کیسی انوکھی بات ہے یہ. یعنی خدا کو دیکھے بغیر ہم اپنے مائنڈ سے خدا کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کو ریئلائز کرتے ہیں. یہ مائنڈ کی انوکھی کیپیسٹی ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر بزی رکھیں، انہوں نے اپنے مائنڈ کو انڈر یوز کیا. اپنے مائنڈ کو انڈر یوز کیا. آج کل یہ بات اتنی زیادہ کامن ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو آپ لیں، اسے کہہ دیں یو آر انڈر یوٹیلائزنگ یور کیپیسٹی. کسی بھی ایک شخص کو یو آر انڈر یوٹیلائزنگ یور کیپیسٹی، تو وہ صحیح ہوگا آپ کو کہنا. وہ مانے گا کہ ہاں، کہ جہاں وہ یوٹیلائز کر رہا ہے اپنے مائنڈ کو وہ بہت ہی کوئی چھوٹا سا ایریا ہے. جو بڑا ایریا ہے، ٹروتھ کا ایریا، گاڈ کا ایریا، سچائی کا ایریا، وہ تو اس کو اپلائی نہیں کر رہا ہے. وہ تو کسی بھی شخص کو بغیر سوچے ہی اگر آپ کہہ دیں کہ تم اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہو، تمہارے اندر جو خدا نے جو دی ہے صلاحیت، کیپیسٹی، اس کو تم انڈر یوٹیلائز کر رہے ہو، تو بالکل صحیح ہوگا وہ. کیونکہ سب لوگ کیس یہی ہے. آج کا سب کا کیس یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کرتے ہیں. اسی لیے بہت ہی ریئر ہے یہ بات، اس زمانے میں بہت ہی ریئر ہے کہ لوگ خدا کو جان نہیں پاتے، خدا کی معرفت انہیں نہیں مل پاتی. وہ دوسری چیزوں کو جان پاتے ہیں اور دوسری چیزوں کی بڑائی کا انہیں پتا ہوتا ہے. خدا کی بڑائی کا انہیں پتا نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیے خدا کی بڑائی پر کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی، کیونکہ خدا کی بڑائی کو ڈسکور نہیں کیا تو کتاب بھی نہیں لکھی. تو یہ میں کہوں گا کہ جس چیز کو ہم معرفت کہتے ہیں وہ وہی چیز کو ہم جس کے لیے ڈسکوری یا ریئلائز کا ورڈ بولا جاتا ہے. معرفت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. معرفت سائنس آف گاڈ کا نام ہے، اور جب ڈسکوری ہوتی ہے آپ کو سچائی کی تو اسی کا نام معرفت ہوتا ہے. رہنمائے زندگی. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ATV اردو پر. رہنمائے زندگی. قرآن کی جو آیتیں میں نے نقل کی آپ کے سامنے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان سے اللہ تعالی کو جو ایمان مطلوب ہے، ایمان وہ فقہی درجے کا ایمان نہیں ہے، وہ معرفت کے درجے کا ایمان ہے. جیسے میں اس وقت کہوں کہ شیر کا ورڈ بولوں، ٹائیگر کا ورڈ بولوں، یہاں بیٹھ کر جب میں ٹائیگر کر رہا ہوں یا شیر کر رہا ہوں تو وہ ایسے ہی نارمل طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، میرے اندر کوئی اس کی وجہ سے کوئی ہلچل نہیں پیدا ہو رہی. یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہوں کہ ٹائیگر، شیر،
تو میرے اندر کوئی ہلچل نہیں آئی. لیکن ایک ہنٹر نے لکھا ہے، ایک مشہور ہنٹر نے جو جنگلوں میں جاتا تھا جہاں کے شیر ہوتے تھے، تو اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں راستہ چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں شیر جو ہے کھلے میدان میں نہیں ہوتا ہے، وہ جھاڑیوں میں ہوتا ہے، بشز میں ہوتا ہے. وہ عام طور پر کھلی جگہ جیسے ہرن وغیرہ بیٹھتے ہیں ویسے ٹائیگر نہیں بیٹھتا. تو اسے لکھا ہے کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں، اچانک آپ نوٹس کرتے ہیں کہ چند میٹر کے فاصلے پر وہاں ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بلڈ اسٹارم بن جاتا ہے. بلڈ سرکولیشن جو بلڈ اسٹارم بن جاتا ہے. یہ ریئلائزیشن یہاں بیٹھ کر کہے کہ ٹائیگر اور شیر اور اسد، عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں، تو اسد کہیں، ٹائیگر کہیں، شیر کہیں، یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہماری شخصیت میں ہمارے اندر جو ہے کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ ڈکشنری کا ایک ورڈ ہے اس کو ہم نے دوہرا دیا بس. لیکن جب جنگل میں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے، تو وہاں ہمارے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے معرفت. اس مثال سے آپ سمجھیے کہ ایمان کیا ہے اور معرفت کیا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ آپ نے ایک انفارمیشن کے طور پر یا نالج کے طور پر خدا کو جان لیا اور زبان سے اس کو اقرار بھی کر لیا. آپ کو کسی طریقے سے یہ جانکاری ہو گئی کہ خدا ہے، تو اس کو آپ نے دوہرا دیا زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن معرفت کے درجے کا جو ایمان پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، تو وہ ہلچل لے کر آتا ہے، ہلچل. اسی لیے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ تفیض و من الدم، ان کو جو معرفت خدا کی ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو پڑنے لگے، کیونکہ سینے میں جو ہلچل پیدا ہوئی تھی، ہلچل جو ہے آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو ایمان جو ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک وہ معرفت نہ بن جائے. معرفت نہ بن جائے یعنی گہری ڈسکوری ہو، گہرا ریئلائزیشن ہو، تب وہ خدا کے ہاں قابل قبول بنتا ہے. تو قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت جگہ ایسی آیتیں ملتی ہیں جو اس کو کھولتی ہیں. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھے. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ ذَاتُ ایمانا. تو مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے، خدا کی بات کی جائے، تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کا دل اسٹارم آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان جو ہے بڑھ کر معرفت بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس سے کمتر درجے کا ایمان مطلوب نہیں ہے. اسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو معرفت بناؤ. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کی اسپیچ سنی جب میں اعظم گڑھ میں تھا، تو انہوں نے کہا، اسی ایمان پر بول رہے تھے وہ،
ایمان کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان سے نجات ملتی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان جنت ملتی ہے، کیونکہ بخاری میں ہے روایت کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بہت پہلے کی بات ہے جب 100 روپے کا نوٹ بھی بڑی چیز ہوتی تھی، اب تو 100 روپے کا نوٹ کوئی چیز نہیں رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 100 روپے کے نوٹ گھر سے نکلتے ہیں لے کر، جس سے آپ بہت سے سامان خرید سکتے ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جبکہ 100 روپے کا نوٹ بھی سے آپ لے کر بہت سی شاپنگ کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 100 روپے کا نوٹ لے کر نکلتے ہیں تو آپ خوش ہیں کہ میرے پاس 100 روپے ہے، میں بہت چیز خرید سکتا ہوں۔ لیکن آپ گئے مارکیٹ میں، آپ نے دیا شاپ کیپر کو، اسے دیکھا، اگر اسے کہہ دیا کہ یہ تو فالس ہے، یہ تو جعلی نوٹ ہے، تو ویلیو ختم اس کی۔ اگر وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو نوٹ کو پہچانتا ہے، جو نوٹ کو جانتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ تمہارا نوٹ تو جعلی نوٹ ہے، اصلی نوٹ نہیں ہے، تو اچانک آپ پینی لیس ہو جائیں گے۔ آپ کا 100 روپے کا نوٹ 1 پیسے کے برابر بھی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے آخرت کو سوچیے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کر خدا کے پاس جا رہا ہوں، اب سوچیے کہ یہ ایمان لے کر جا رہے ہیں آپ، خدا کے سامنے پہنچتے ہیں آپ، تو خدا کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو ایمان نہیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک بینک اگر کہہ دے کہ آپ کا یہ نوٹ جو ہے یہ تو جعلی ہے، تو آپ کا وہ نوٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسی آخرت میں اگر خدا کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو یہ تو وہ ایمان نہیں جو ہمارے ہاں مطلوب تھا، ہمارے ہاں جس کی قیمت تھی، جس ایمان کی ہمارے قیمت ہے وہ تو یہ ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ایمان کے معنی یہ ہونے چاہیے تھے کہ خدا آدمی کا سول کنسرن بن جائے، سول کنسرن۔ جیسے آپ جو میں نے مثال دی کہ آپ جنگل میں ہیں، اچانک آپ نے نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، تو اس وقت ٹائیگر آپ کا سول کنسرن بن جاتا ہے، سول کنسرن، کچھ اور نہیں یاد آتا آپ کو۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو پیاس بھول جائیں گے آپ، بھوک لگی ہو تو کھانا بھول جائیں گے آپ، پاؤں میں جوتا نہیں تو وہی بھول جائیں گے آپ، ہر دوسری چیز بھول جائیں گے، اس سے بس آپ مائنڈ میں سے ٹائیگر 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 ہوگا، بس یہ سول کنسرن۔ رہنمائے زندگی۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ رہنمائے زندگی۔ ایمان اگر سچا ایمان ہو تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کا سول کنسرن بن جائے گا۔ اس کو قرآن میں 2 لفظوں میں بتا دیا گیا ہے، 2 شبدوں میں۔ ایک ہے ورس
والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت خدا سے کرتے ہیں. اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ان کو خدا سے ہو جاتی ہے. ایسی ایک اور آیت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ان کے دل میں رہ جاتا، ان کے ڈر سے خدا کے لیے ہو جاتی. تو کیا کہ پہچان کیا ہوئی ایمان کی؟ دل میں صرف ایک خدا کی محبت آ جانا اور دل میں صرف ایک خدا کا ڈر آ جانا، یہ ہے معرفت والا ایمان. تو اسی کو انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ جا رہے ہیں نوٹ لے کر خوشی خوشی، تو بینک کے کہنے کے بعد نوٹ بے قیمت ہو جاتا ہے، صرف ایک پیپر بن جاتا ہے وہ. تو خدا کے ہاں جو ایمان لے کر جا رہے ہیں آپ، تو خدا اگر کہہ دے کہ تمہارا ایمان تو وہ نہیں ہے جس کی یہاں ویلو ہو، تو آپ کو ایمان کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ سوچنے کی باتیں ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جس کو معرفت والا ایمان کہا گیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو خدا کے ہاں ایکسپٹ کیا جائے؟ کیا ہمارا ایمان وہ ایمان بنا ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے آخرت میں؟ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آدمی خود ہی اپنے بارے میں سوچ کے جان سکتا ہے، کوئی دوسرا آپ کو بتا نہیں سکتا ہے. یہ باتیں جو ہیں آدمی خود سوچے تو جان لے گا، انٹراسپیکشن کرے تو جان لے گا. کوئی دوسرا آدمی کیا بتائے گا؟ وہ تو کچھ نہیں بتا سکتا ہے. تو یاد رکھیے انسان کو اس دنیا میں جو موقع دیا گیا ہے وہ صرف ایک بار کا موقع ہے. یہ پیدا ہوئے کچھ دن دنیا میں رہے اور پھر چلے گئے دنیا سے. اب پھر وہ لوٹنا نہیں ہوتا، پھر وہاں سے لوٹ کر یہاں آنا نہیں ہے. تو کتنا زیادہ یہ رسکی معاملہ ہے. آج میں صبح سوچ رہا تھا اپنے کئی ساتھیوں کو جو مجھ سے کچھ بڑے بھی تھے، تو ان کو نام لے کر میں نے سوچا کہ دیکھو فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں آدمی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کئی نام ایسے میرے ذہن میں آئے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. اب میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ لوگ ایٹرنیٹی میں داخل ہو گئے. یہ دنیا جو تھی یہ تو ایک ٹیمپرری دنیا تھی، ٹیمپرری. اس کے بعد جو ہے وہ تو ایٹرنیٹی ہے. اس دنیا سے آدمی کچھ بھی لے کر نہیں جاتا، سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. تو وہاں پر جب جائے گا آدمی کتنا انوکھا معلوم ہوگا کہ سب کچھ جو تھا میرے پاس سب چھوٹ گیا. کار بھی چھوٹ گئی، بلڈنگ بھی چھوٹ گئی، بینک بیلنس بھی چھوٹ گیا، فرینڈس بھی چھوٹ گئے، اولاد اور فیملی بھی چھوٹ گئی، ایک دم اکیلا. تو کیسا انوکھا ایکسپیرئنس ہوگا. تو بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یعنی جو لوگ وہاں پر اس طرح پہنچے کہ ان کے پاس سچا ایمان نہ ہو، یعنی وہ ایمان جو وہاں جس کی پرائز ٹھہرے، خدا کی عدالت میں جس کی پرائز ٹھہرے، وہ ایمان. تو بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا. اس دنیا میں دیکھیے جب لوگوں کو ملتا ہے سامان تو
انکانشیسلی وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ